محترم سامعین و ناظرین، آج 11ویں شریف ہے، جس دن محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب نیاز و فاتحہ اور ایصال ثواب کی محافل و مجالس کا اہتمام سنی مسلمان کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے آج میں امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کی جس ویڈیو کا جواب دینے والا ہوں وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، اور اس ویڈیو کا تھمبنیل یہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی نے کیا گل کھلایا ہے۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ اس حقیقت کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء و خطباء کس طریقے سے اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے دام فریب میں پھنسائے رکھنے کے لیے حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ کی طرف من گھڑت اور جھوٹے واقعات کی نسبت کرتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کر کے جھوٹے واقعات عوام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تاکہ عوام کہ دلوں میں ان کی عقیدت بڑھ جائے، اور اس عقیدت کے بڑھنے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو ایسے واقعات سنانے والے خطیب ہیں، ان خطیبوں کی عظمت بھی عوام کے ذہن میں بیٹھ جائے، تاکہ انہیں برابر اپنے اسٹیجوں میں بلاتے رہیں اور ان کے مرید ہونے کو یہ باعث فخر سمجھتے رہیں تھے۔ دراصل سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کی پریشانی یہ ہے کہ یہ لوگ حضرات اولیاء اللہ سے، بالخصوص ان اولیاء اللہ سے جو عالمگیر شہرت یافتہ ہیں، ان سے ہم سنیوں کے بغض و عناد سے مغلوب ہو کر اپنے دل کے تنگ و تاریک خانے میں تعصب و عناد رکھتے ہیں، اور علماء و خطبائے اہل سنت کے بیان کردہ ان اولیاء اللہ کے واقعات و کرامات کو اپنی بیجا اور تعصبانہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان کے واقعات و کرامات کو عوام میں یہ دیوبندی لوگ اس عامیانہ اور جاہلانہ طرز سے بیان کر کے ان پر تنقید کے نشتر چلاتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ حالانکہ آپ ان دیوبندیوں وہابیوں کے اپنے مولویوں کی کرامات و واقعات پڑھیں گے جو ان کی کتابوں میں درج ہیں، یا ان کے علماء کی زبانی سنیں گے، تو جس انداز میں یہ دیوبندی لوگ کرامات اولیاء اللہ و واقعات اولیاء اللہ پر اعتراضات کرتے ہیں، اس طرح ان کے مولویوں کی خود ساختہ کرامات جو دراصل کرامات نہیں بلکہ استدراج ہوتے ہیں، ان پر بھی اعتراضات کیے جائیں تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اولیاء اللہ کی کرامات کا مذاق بنانا اور اسے نشانہ تنقید بنانا کیسا لگتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں کوشش یہ ہوگی کہ ان دیوبندیوں وہابیوں کو ان کے گھر کی سیر کرا کر ان کے اندر کی غیرت، بشرطے کہ ان کے اندر غیرت ہو، اسے بیدار کرنے کی کوشش کی جائے۔ لہٰذا پہلے آپ ان کی باتیں سن لیں جو آگے یہ کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جواب، اور پھر ان کے گھر کی سیر۔ تو چلیے دیکھیے یہ جناب کیا کہتے ہیں آگے۔ یقیناً حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولی کامل تھے، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت والا کے کشف و کرامات کے بھی ہم قائل ہیں، تمام بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں، اور ساتھ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ سے ہمارے اساتذہ کرام جڑے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں جڑنے کو بھی ہم باعث خیر و برکت سمجھتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، یہ باتیں ان کی سراسر فریب پر مبنی ہے، کیونکہ اگر ان کو یعنی ان دیوبندیوں وہابیوں کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہوتی تو یہ لوگ ان کی کرامات پر جاہلانہ متعصبانہ اعتراضات کبھی نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ بزرگوں کی بعض کرامات غیر ثابت ہیں اور مشہور بھی ہیں، جن کے متعلق علماء و مفتیان کرام صاف الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا، یا ان الفاظ کے ساتھ نہیں ملا، یا ملا بھی تو ایسی کتاب میں جو کسی سبب سے قابل اعتبار نہیں۔ مگر دیوبندیوں کو دیکھیں گے کہ اولیاء اللہ مثلاً حضرات غوث پاک و خواجہ غریب نواز وغیرہ کے کرامات کا ایسا تمسخر، ایسا مذاق اڑاتے ہیں کہ سننے والوں کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت بیٹھنے کے بجائے نفرت کا زہر ان کے دل و دماغ میں پھیل جاتا ہے، جس کا اگر تجربہ کرنا ہو تو تبلیغیوں یا دیوبندی مولویوں کے بیانات و گفتگو میں آپ سن سکتے ہیں۔ باوجود اس کے یہ لوگ عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے اب اپنے نام کے ساتھ قادری، نقشبندی، چشتی وغیرہ لکھنے لگے ہیں، ورنہ ان کی کتاب میں اس نسبت سے یہ القاب لکھنے کی تردید موجود ہے۔ اسی طرح ان کے مولوی اب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہم سنیوں کی طرح ٹوپی بھی پہننے لگے ہیں، جس پر پہلے یہ دیوبندی خود اعتراضات کرتے تھے، اور اونچی ٹوپی، دو منزلہ ٹوپی، اس طرح کر کے عجیب عجیب نام سے طعنے دیتے تھے ٹوپی پہننے والوں کو۔ مگر اب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ لوگ خود بھی اسی ٹوپی کو پہننے لگے ہیں۔
سامعین، ایسی اور بھی ڈھیروں باتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ یعنی دیوبندی وہابی لوگ عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، اور جھوٹ، مکر، فریب وغیرہ سے بھی کام نکالنے میں یہ لوگ پیچھے نہیں رہتے۔ بس لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اور ان کے ایمان پر حملہ کرنا ہے۔ اس کے لیے انہیں جو کرنا پڑے وہ کرتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم نے بارہا یہ بات کہی ہے اور آج پھر یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ آج کے اکثر جو پیشہ ور خطیب ہیں اپنی خطابت کو چمکانے کے لیے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ایسے واقعات منسوب کرتے ہیں کہ ان واقعات کو سن کر عوام گمراہی میں مبتلا ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ان کو اپنے دھندے سے مطلب ہے، عوام گمراہ ہو جائے اس سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جناب امتیاز پلاموی، آپ نے جو بات پیشاور خطیب سے منسوب کر کے کہی ہے وہ بات تو آپ کے اکابر کرتے رہے ہیں، جس پر کئی ثبوت ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ یہاں صرف ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، وہ بھی حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ہی۔ چنانچہ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے تھانوی کے پسندیدہ واقعات، اس کے صفحہ نمبر 36 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں نے سنا، کس نے؟ آپ کے اشرف علی تھانوی نے سنا، فرماتے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی جب مرا اور اس سے قبر میں سوال ہوا کہ مر رب کا وما دینوں کا، تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا ہے وہی میرا ہے۔ اس پر فرشتے نے اسے ہنس کر چھوڑ دیا۔ تو کیا خیال ہے جناب امتیاز وہابی، اس واقعہ سے آپ کے حکیم الامت نے کیا چمکانا چاہا اپنا؟ کیا اس واقعہ سے لوگ گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں گے؟ جناب امتیاز وہابی، آپ کے اشرف علی تھانوی کے بیان کردہ اس واقعے کا اثر آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس تصویر کو دیکھیں اس دکان کی پیشانی پر کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے غوث پاک دا دھوبی۔ لیجئے، آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی نے غوث پاک کے دھوبی کی بخشش و نجات کا واقعہ سنایا، اور ادھر غوث پاک کا دھوبی ایک اور پیدا ہو گیا۔ اب کیا کہیں گے آپ اس پر؟ کیا اسے بھی آپ گمراہی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یہ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ کے اپنے مولویوں کی تو ایسی باتیں ہیں جن کو آپ لوگوں ہی کے انداز میں اگر پیش کیا جائے تو آپ کو ہم سے شکایت ہونے لگے گی، مگر خود آپ کیا بکے جا رہے ہیں اس کا آپ کو احساس تک نہیں ہے۔ ویسے انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے آپ کے مولویوں کے عجب غضب واقعات و کرامات پر اسپیشل چند ویڈیوز بناؤں۔ موقع ملا تو انشاءاللہ بناؤں گا، اور آپ کو اور آپ جیسے متعصب دیوبندیوں کو بلکہ دشمن اولیاء اللہ کو آئینہ دکھاؤں گا۔ آپ انتظار کریں۔ آپ نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مورتی بنا رکھی ہے۔ اب کچھ دنوں میں ان کی پوجا بھی ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مورتی بنانا اور پوجا کرنا یہ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں کس کا کردار رہا ہے؟ یقیناً ان لوگوں کا اہم کردار رہا ہے جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ایسے واقعات منسوب کرتے ہیں جن واقعات کو سن کر لگتا ہے کہ دنیا میں واحد ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر ان کو بیچ سے نکال دیا جائے، خارج کر دیا جائے تو دنیا کا وجود ہی نہیں رہتا ہے۔ جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی، میں نے آپ کی وہ ویڈیو جس میں بقول آپ کے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مورتی بنا رکھی ہے ابھی تک تو نہیں دیکھا ہے، مگر دیکھ لوں گا۔ لیکن یہاں صرف اتنا عرض کر دوں کہ اگر کہیں کسی نے ایسی مورتی بنا بھی لی تو یہ ان لوگوں کا اپنا فعل ہے جس کے جواب دہ وہ خود ہوں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی چند سال پہلے آپ کے مفتی عزیز الرحمان نے اپنے طالب علم سے لواطت کی، اور اس کے جواب دہ وہ خود ہوں گے، نہ کہ پوری دیوبندیت۔ پوری جماعت کو تب مورد الزام ٹھہرایا جانا درست ہوگا جبکہ اس کے کرنے کی تاکید یا اجازت یا کرنے والے کی تائید جماعت کرے، لیکن جب ایسا نہیں ہے تو پھر جماعت پر اعتراض آپ کی جہالت ہی ہوگی۔ اور رہی بات کردار کی، تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ جو گزر چکا، اس کے بیان کرنے والے آپ کے مولوی اور کتابوں میں چھاپنے والے آپ کے مولویوں کا کردار نہیں ہے، جبکہ اس واقعہ کا اثر کیا ہوا اس کی تصویر بھی میں نے دکھا دی ہے۔ اس لیے جو جی میں آئے بک دینا کمال نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کر کے بولیں کہ کیا کہنا ہے اور کیا کہہ رہا ہوں۔ نمونے کے طور پر ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، پہلے اس ویڈیو کلپ کو سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تبصرہ کیا جائے گا۔ خود غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبدالقادر کی وجہ سے۔ غوث پاک نے فرمایا زمین میں یہ جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبدالقادر کی وجہ سے ہوتے ہیں، فرمایا غوث اعظم سرکار نے۔ زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبدالقادر کی وجہ سے، فرماتے غوث پاک۔ بتا دو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبدالقادر کے جلسے میں آ جائے۔
फरमाते गौस पाक, जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते हुजूर गौस आजम सरकार, जिसको तमन्ना हो काबा देखने की, अब्दुल कादिर का रोजा देख ले, दरबार देख ले अब्दुल कादिर का। ऐसे खड़े हुए अपने हुजरे शरीफ के सामने मेरे आका सैयदना शेख, और फरमाते सुनो बगदाद वालों, मेरे आका ने मदीने में इरशाद फरमाया था, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। फरमाते मैं उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा हूं, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुना कि कैसी कैसी बातें इन्होंने कही है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि ताला अलैह के की वजह से रहमतुल्लाहि अलैहि ताला अलैह के की वजह से रहमतुल्लाहि अलैहि ताला अलैह के की वजह से दुनिया का निज़ाम चल रहा है, दुनिया ये अपनी जगह पर कायम है। तो अब सवाल ये है कि क्या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के पैदा होने से पहले ये दुनिया कायम नहीं थी, ये ज़मीन अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी? इसी तरीके से ये कहा कि जितने भी जानवरों के थनों में दूध है ये सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की वजह से है। तो क्या हज़रत शेख के पहले जानवरों के थनों में दूध की जगह पर पानी हुआ करता था? क्या हज़रत शेख रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत से पहले बच्चे बीमार नहीं हुआ करते थे, या बच्चे बीमार होने के बाद शिफायाब नहीं होते थे? क्या उसी बीमारी की वजह से वो मर जाया करते थे? और कितनी बड़ी बात कही है कि जिनको मदीने का रोज़ा नसीब न हो वो मेरे रोज़े को देख ले। ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से अवाम ज़्यादा गुमराह हो रही है। जनाब इम्तियाज़ वहाबी, आपको एतराज़ किस बात पे है? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के फ़रमान पे या मौलाना साहब के बयान करने पे? अगर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के फ़रमान पे एतराज़ है, जैसा कि आपकी बातों से भी मालूम होता है, तो आपको इतनी अक्ल नहीं है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान ये है कि उनके नाम से ही, जैसा कि आपके अशरफ अली थानवी ने वाक़या बयान किया कि उनके नाम से ही कब्र में उनके धोबी की बख्शिश हो जाती है। और फिर आप अपने दारुल उलूम देवबंद का ये फ़तवा देखें, वली की शान बयान की गई है कि उनकी बरकत से क्या क्या होता है, वो भी आप देख सकते हैं बखूबी। और अगर ज़मीन के कायम रहने पर आपको एतराज़ है, जैसा कि ख़तीब ने कहा है, तो अपने आला हज़रत की ये किताब जिसका नाम शमाए में इमदादिया है, ये देखें, इसका सफ़ा नंबर 55 है। इस पर साफ़ लिखा हुआ है कि जब औलिया अल्लाह बाकी न रहेंगे क़यामत वाक़ होगी, और फिर औलिया अल्लाह को आलम का सुतून लिखा है आपके आला हज़रत ने। बकिया बातों के सबूत के लिए गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात, हालात व वाक़यात पर मबनी मशहूर किताब बहजतुल असरार आप देख लें, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। मगर अफसोस कि आप गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के बुग़्ज़ व इनाद में ऐसे अंधे हो चुके हैं कि अपने घर की भी आपको ख़बर नहीं रही कि हमारे घर में क्या क्या उनकी शान में कहा जा चुका है और औलिया अल्लाह की क्या क्या शान है। आपने सुना होगा, अवाम में ये बात मशहूर है कि जो बंदा अजमेर शरीफ 7 मरतबा चक्कर लगाए, 7 मरतबा अजमेर जाए, ज़ियारत करे, तो उसे एक हज का सवाब मिलता है, बल्कि उसका हज अदा हो जाता है। यह अवाम में मशहूर है। आखिर ये बात मशहूर कैसे हुई, किसके ज़रिए से हुई है? इसकी कोई वजह होगी तो ऐसे ख़तीबों की वजह से हुई। जनाब इम्तियाज़ पनामवी वहाबी, अगर आपके मुताबिक सुन्नी ख़तीब की वजह से अवाम में ये बात मशहूर हुई है, तो आप किसी भी सुन्नी ख़तीब की ज़ुबानी कभी भी किसी महफ़िल में ऐसी बात कही गई है, इसे आप सबूत के साथ पेश करें, सबूत दें इस पर। वरना अवाम ख़्वाह देवबंदी हो या सुन्नी, उनमें तो और भी बहुत सारी बातें मशहूर हैं। तो क्या जो गलत या बेसरोपा बातें देवबंदी अवाम में मशहूर हैं वो देवबंदी मौलवियों की वजह से है? गैर साबित बातों के मशहूर होने के ज़िम्मेदार देवबंदी मौलवी हैं? नहीं ना। तो फिर यहाँ यही बात आपकी मोटी अक्ल में क्यों नहीं घुसती है? और क्या सिर्फ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गली से गुजर जाने की वजह से उन तमाम के लिए शफाअत करना उनके ज़िम्मे वाजिब हो जाएगी? कैसी कैसी बातें बतलाई जा रही हैं आवाम को। यही वजूहात है जिनकी बिना पर आवाम गुमराही से गुमराही में ढकेली जा रही है, किसी को बचाने की फ़िक्र नहीं है। जब हम इस तरीके से बयानात अपलोड करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो हमारे आला हज़रत ने यूँ कह दिया, फलां यूँ कहा। अरे भाई, किताब में क्या लिखा है? आवाम किताब पढ़ती है क्या? आपको स्टेज मिला है तो आप स्टेज संभालिए और स्टेज पर खड़े होकर इन खुराफात के ख़िलाफ़ बोलिए। लेकिन नहीं, या तो ज़बान खामोश है जो पसे पर्दा ऐसी बकवासात करने वालों की तायद में लगे हुए हैं, या खुल्लम खुल्ला वो इसकी तायद और हिमायत में लगे हुए हैं।
जनाब इम्तियाज़ वहाबी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िम्मेदार उलमाए किराम अपना फ़र्ज़ मनसबी खूब अच्छी तरह निभाते हैं और जो गैर साबित मशहूर बातें उन तक पहुँचती हैं उनकी वो बर वक्त तरदीद भी करते रहते हैं, जिस पर ढेरों मिसालें किताबों और हमारे उलमाए किराम के बयानात में मौजूद हैं। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है और गलत बातों की तायीद या हिमायत उलमाए अहले सुन्नत हरगिज़ नहीं करते, इस पर भी ढेरों मिसालें मौजूद है। सामाईन, इरादा तो ये था कि इम्तियाज़ पलामवी वहाबी को उनके घर का रास्ता दिखा दिया जाए, मगर आज चूँकि 11वीं शरीफ का दिन है, न्याज़ व फातिहा भी करनी है, लिहाजा इस वीडियो में बस इतना ही। अनकरीब देवबंदी मज़हब के मौलवियों की करामात व वाक़यात पर वीडियो बनाकर आप हज़रात की अदालत में पेश की जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर इस वीडियो को भी लाजमी शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।